الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقلنا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ وکلا منہا رغدا حیث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمین رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم۔ دینی علمی ایم ایس مصباحی چینل کے زیر اہتمام جلالین سورہ بقرہ کا درس بفضلہ تعالیٰ قسطوار جاری ہے۔ آج کا درس شروع ہوتا ہے آیت نمبر 35 سے۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا۔ پھر ہم نے آدم سے کہا، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے پھر ہم نے آدم سے کہا، وَقُلْنَا اور ہم نے کہا، یا آدم اے آدم، پھر ہم نے آدم سے کہا، اسکن انت وزوجک الجنہ، تم اور تمہاری بیوی، زوج تفسیر آ رہی ہے نیچے، ترجمہ کر رہا ہوں، تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں رہو، وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، اور یہاں بفراغت جو چاہو کھاؤ، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، مگر اس درخت کا رخ نہ کرنا، اس درخت کے قریب نہ آنا، اس درخت کا پھل نہ کھانا، فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، ورنہ ظالموں میں سے بن جاؤ گے، عاصیوں میں سے بن جاؤ گے، ورنہ عاصیوں میں تمہارا شمار ہوگا۔ یہ تو ترجمہ تھا، اب دیکھتے ہیں مفسر کیا کچھ کہتے ہیں۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ، اور اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ہم نے آدم سے کہا، اسکن انت وزوجک، رہو تم اور تمہاری بیوی، تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں، الجنت جنت میں رہو۔ تاکید للضمیر المستتر، یہ مصنف تاکید اس عبارت سے بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ اسکن کے مخاطب آدم ہیں، آدم سے خطاب کر کے اللہ رب العزت فرماتا ہے رہو تم، اسکن، تو اسکن میں انت کی ضمیر پوشیدہ ضمیر مستتر ہے ہی، تو اس کے بعد پھر انت ضمیر بارز لائے جانے کی ضرورت کیا ہے؟ تو اس سوال کا جواب دے رہے ہیں، جواب دیتے ہوئے کہہ رہے ہیں اسکن کے بعد جو انت ضمیر بارز ہے یہ تاکید ہے اس انت کی جو ضمیر مستتر ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے اس تاکید کی کیا ضرورت ہے؟ تو اس کا جواب دے رہے ہیں لیعطف علیہ، اس کی ضرورت یوں ہے کہ اگر یہ تاکید انت کے ذریعے سے نہ لائی جائے اور اسکن کے بعد انت ذکر نہ کیا جائے اور وزوجک کا لفظ آئے تو زوجک کا حمل صحیح نہیں ہوگا، صحت حمل کے لیے یہ تاکید ضروری ہے، کیونکہ اس میں ظاہر کا عطف ضمیر مستتر پر جائز نہیں ہے۔ یہ مصنف بتانا چاہ رہے ہیں، کہتے ہیں انت یہ تاکید ہے ضمیر مستتر کی، اس ضمیر کی جو اسکن میں پوشیدہ ہے اور وہ انت ہی ہے، اس کی تاکید ہے۔ اس تاکید کی کیا ضرورت ہے؟ کہتے ہیں تاکہ وزوجک کا عطف صحیح ہو سکے۔ پھر ہم نے آدم سے کہا کہ تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں رہو، تمہاری بیوی یعنی بیوی کا نام مصنف بتاتے ہیں یعنی حوا، اے آدم تم اپنی بیوی حوا کے ساتھ جنت میں رہو۔
بالمد، ہوا مد کے ساتھ، ہوا نہیں ہے، ہوا مد کے ساتھ۔ وَكَانَ خَلَقَهَا، سوال، یہ اچانک بیوی ہوا کا ذکر آ گیا تو آدم کی خلقت، آدم کی تخلیق کی تفصیل تو پیچھے کی آیتوں میں گزری کہ کس طریقے سے اس کی تخلیق ہوئی، اس کے بعد اچانک ہوا کا ذکر آ رہا۔ یہ ہوا کا وجود کس طریقے سے ہوا؟ تو مصنف کہتے ہیں وَكَانَ خَلَقَهَا مِنْ ضِلْعِهِ الْأَيْسَرِ، اللہ رب العزت نے ہوا کو آدم کی بائیں پسلی سے پیدا فرمایا تھا۔ اب کب پیدا فرمایا؟ جنت میں پیدا فرمایا، یہ بھی ایک احتمال ہے۔ ایک دوسرا احتمال یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کے جنت میں آنے سے پہلے ہی اللہ رب العزت نے ہوا کو آدم کے بائیں پسلی سے پیدا فرمایا تھا۔ کہتے ہیں رہو تم اور تمہاری بیوی یعنی ہوا جنت میں، وَكَانَ خَلَقَهَا مِنْ ضِلْعِهِ الْأَيْسَرِ، اور اللہ رب العزت نے ہوا کو آدم کی بائیں پسلی سے پیدا کیا تھا۔ بین سطور میں ہے کہ اللہ رب العزت نے ہوا کو آدم کی بائیں پسلی سے پیدا کیا تھا۔ اس کی روایت امام بخاری نے صحیح بخاری میں کی ہے۔ بین سطور میں یہ بھی ہے فی الجنت او قبل دخولها، یعنی ہوا کو آدم کی بائیں پسلی سے اللہ رب العزت نے پیدا فرمایا تھا۔ ایک قول یہ ہے کہ جنت میں، ایک قول یہ ہے کہ آدم کے جنت میں داخل ہونے سے پہلے، یہ بھی بین سطور میں ہے۔ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا، اور یہاں بفراغت جو چاہو کھاؤ۔ رغدا سے پہلے عقل نکال کر کے مصنف اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ رغدا مصدر یہ صفت ہے موصوف مقدر عقلاً کی، بفراغت آسودہ ہو کر۔ واسعاً سے رغدا کے معنی کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں، بفراغت، کشادگی کے ساتھ، لا حجر فی، بفراغت کھاؤ جس میں تمہارے لیے کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ حیث شئتما، جو چاہو یہاں کھاؤ، تمہارے لیے اس کھانے میں کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ ولا تقربا هذه الشجرہ، مگر اس درخت کے قریب نہ پھٹکنا، اس درخت کا رخ نہ کرنا، فتکونا من الظالمین، ورنہ ظالموں میں تمہارا شمار ہوگا۔ ولا تقربا هذه الشجرہ، اور اس درخت کے قریب نہ آنا، یہ لفظی ترجمہ ہوا۔ مصنف کہتے ہیں بالعقل منہا، اس درخت کے قریب نہ آنا یعنی اس درخت کے قریب نہ آنا اس درخت کے پھل کھانے کی نیت سے یہ مراد ہے، یا قریب نہ آنے سے مراد ہے اس درخت کا پھل نہ کھانا۔ کہتے ہیں وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، اور اس درخت کے قریب نہ ہونا، کیسے؟ بالعقل منہا، اس درخت سے یعنی اس درخت کے پھل کے کھانے کی نیت سے۔ وہی الحنطہ، اب یہ درخت کس چیز کا تھا؟ اس میں مفسرین کے درمیان اختلاف ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے ہے الحنطہ، وہ گیہوں کا درخت ہے۔ بین سطور میں ہے اکثر مفسرین اسی بات پر ہیں کہ جس درخت کے پھل کے کھانے سے اللہ رب العزت نے منع فرمایا تھا وہ درخت گیہوں کا درخت ہے۔ ایک دوسری تفسیر بھی ہے کہ وہ انگور ہے۔ اس کے سوا اور بھی تفاسیر ہیں، کھجور، چھوارا کھجور، اور اس کے سوا اور بھی اقوال ہیں۔ فتکونا من الظالمین، ورنہ
اس درخت کے قریب نہ آنا، یعنی اس درخت کا پھل نہ کھانا، ورنہ تمہارا شمار ظالموں میں ہوگا۔ فتکونا فتصیرا، تصیرا سے اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ ابھی تم عاصی نہیں ہو، عاصی نہیں ہو، مگر تم نے میرے اس حکم کی نافرمانی اگر کی، اس حکم کی نافرمانی کی، فتکونا، فتکونا تو کون یہاں سیرورت کے معنی میں ہے کہ تمہاری حالت چینج ہو جائے گی فرما بردار سے، فرما بردار سے اب جو اس وقت جو تم مطیع اور فرما بردار ہو ایسا کرو گے، فتکونا من الظالمین تو تم نافرمانوں میں سے بن جاؤ گے۔ تو اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں کون سیرورت کے معنی میں ہے، من الظالمین اے من العاصین، نافرمانوں میں سے ہو جاؤ گے اگر ایسا کرو گے تو۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ تو شیطان نے ان دونوں کو، آدم و حوا کو پھسلایا، اضلال پھسلانا۔ ابلیس سے اشارہ کرنا چاہتے ہیں مصنف کہ شیطان پر الف لام عہد کے لیے ہے اور معہود وہ ابلیس ہے جس کا ذکر جاری ہے۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ تو شیطان نے ان دونوں کو پھسلایا، یعنی ابلیس نے ان دونوں کو پھسلایا۔ اذہبہما، اذہبہما یعنی لے گیا ان دونوں کو، لے گیا ان دونوں کو، بلفظ دیگر پھسلایا یعنی ہٹایا ان دونوں کو، اذہاب لے جانا، ہٹانا، ہٹانا، ان دونوں کو ہٹایا۔ کہاں سے ہٹایا؟ تو اذہبہما یہ ازل کی تفسیر کر رہے ہیں، اذہبہما ازلہما کی تفسیر کر رہے ہیں۔ وفی قرأۃ اور ایک قرأت میں ازلہما کی جگہ ہے ازالہما، ازالہما، ازال یزیلو، ازالہ دور کرنا، دور کرنا، ہٹانا، اے نہاہما یعنی ابلیس نے ان دونوں، شیطان یعنی ابلیس، ابلیس نے ان دونوں کو ہٹایا، انہا وہاں سے، مفسر ہا کی ضمیر کا مرجع جنت کو قرار دے رہے ہیں، جنت سے ہٹایا، بِأَنْ قال ابلیس نے ان دونوں کو وہاں سے ہٹایا، پھسلایا، پھسلایا، کس طور پہ پھسلایا؟ ذرا پھسلایا پھر پھسلایا، یعنی ابلیس نے ان دونوں کو پھسلایا اور وہ دونوں سادہ لوح انسان اس کے پھسلانے میں آئے کہ پھسل گئے۔ تو بِأَنْ قَالَ لَهُمَا اس طریقے سے پھسلایا، اس طریقے سے ہٹایا ان دونوں کو اس ابلیس نے کہ قَالَ لَهُمَا ان دونوں سے ابلیس نے کہا هَلْ أَدُلُّكُمَا عَلَى شَجْرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَا يَبْلَى یہ کہا کیا میں تم لوگوں کو بتا دوں، بلفظ دیگر تم دونوں کو نہ بتاؤں جاویدانی کا درخت اور لازوال سلطنت؟ کیا کہا؟ کہا یہ کہ جنت میں ایک درخت ہے، اس درخت کا پھل کھا لینے سے ہمیشہ کی زندگی حاصل ہوگی، ہمیشگی کی زندگی حاصل ہوگی اور لازوال سلطنت قائم ہوگی، ایسی سلطنت جو کبھی ختم نہ ہوگی۔ جب ابلیس نے یہ سبق پڑھانے کی کوشش کی تو انہوں نے کہا کہ اللہ رب العزت نے تو منع کیا ہے اس درخت کے پھل کھانے سے، تو ابلیس نے کہا یہ ابتدا کی بات تھی، اب کافی وقت گزر چکا ہے اور منع تو اسی لیے کیا ہے کہ کھا لو گے تو ہمیشگی کی زندگی تمہیں حاصل ہو جائے گی،
اس لیے اگر ہمیشگی کی زندگی اور لازوال سلطنت محبوب ہے تو تاخیر نہ کرو، اور کھانے میں تاخیر نہ کرو، اور اس درخت کا پھل کھا لو، کیونکہ ایسا کرو گے تو ہمیشگی کی زندگی حاصل ہوگی۔ اور یہ کہتے ہوئے ان دونوں کے سامنے اللہ کی قسم کھایا ابلیس، وقاسمہما باللہ، اور ان دونوں کے سامنے اللہ کی قسم کھائی۔ کیا قسم کھائی؟ انہو، کہ وہ یعنی ابلیس ان دونوں کے خیر خواہوں میں سے ہے، خیر خواہوں میں سے ہے۔ تو واضح ہے انسان کی فطرت ہے کہ شر کی کھلی ہوئی دعوت کو قبول نہیں کرتا، اس لیے شر کا داعی بھی جو آتا ہے، شر کا داعی انسان کے پاس آتا ہے تو خیر خواہ کے لباس میں آتا ہے، خیر خواہ کے لباس میں آتا ہے، اور شر کو، نقصان دہ چیز کو، بری چیز کو اچھی بنا کر انسان کے سامنے پیش کرتا ہے۔ جیسے اسی طریقے کو ابلیس نے آزمایا کہ شر کو خیر بنا کر پیش کیا ان دونوں کے سامنے میں، اور بدخواہ ہوتے ہوئے اپنے آپ کو خیر خواہ کی شکل میں پیش کیا۔ آج ہمارے سماج میں بھی ملت اسلامیہ کے بے پناہ بدخواہ ہیں جو عوام الناس کے سامنے خیر خواہ کی حیثیت سے آ رہے ہیں، اور افسوس ہے کہ عام لوگ ان بدخواہوں کو، ان شریروں کو پہچان نہیں پا رہی، اور شر کو پھیلا رہے ہیں، شر کی تعلیم دے رہے ہیں، یہ بتاتے ہوئے کہ یہی خیر ہے۔ افسوس، صد افسوس کہ ہمارے سماج میں شر پھیلتا جا رہا ہے، شر پھیلتا جا رہا ہے، اور اس شکل میں، اس طور پر کہ لوگ اس شر کو شر نہیں خیر سمجھ رہے ہیں، خیر سمجھ رہے ہیں۔ تو ابلیس کے چیلے چپاٹے آج بھی کچھ کم نہیں ہیں۔ اللہ رب العزت ان ابلیس کے چیلوں چپیڑوں سے ہمیں محفوظ رکھے۔ وقاسمہما باللہ، اور ان دونوں کے سامنے اللہ کی قسم کھائی کہ وہ ان دونوں کے خیر خواہوں میں سے ہے۔ تو جب پھسلایا اور قسم کھایا تو دونوں سیدھے سادھے انسان ان کے باتوں میں آ کر فَأَكَلَا مِنْهَا، اس درخت سے کھا لیے۔ فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ مِنَ النَّعِيمِ، فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ، تو اس نعیم، اس آرام کی جگہ، اس جنت جس میں وہ تھے، وہاں سے نکال دیا ابلیس نے۔ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، قُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، ہم نے کہا کس سے کہا؟ آدم و حوا سے کہا، اترو، مگر سوال یہ ہے، اترو یہاں سے، جنت سے اتر جاؤ۔ اہبتو جمع کا صیغہ ہے، آدم و حوا تثنیہ ہے، تو یہاں پر صرف آدم و حوا کیوں کر مراد ہو سکتے ہیں؟ اہبتو سے اس سوال کا جواب یہ ہے کہ خطاب تو آدم و حوا ہی سے ہے، مگر ضمیر جو جمع کی لائی گئی ہے اس وجہ سے کہ یہ دونوں اس جنس انسان کی اصل ہیں، تو گویا کہ یہ دونوں پوری جنس ہی ہیں،
اس طور پر یہاں پر سیگا جمع کا ضمیر جمع کی لائی گئی ہے۔ مراد یہ ہے کہ تم دونوں آدم و حوا اترو، اور ظاہر سی بات ہے جب وہ اترے تو جن پر وہ دونوں مشتمل ہیں، یعنی ان کی پشتوں میں، ان کی شکموں میں جو اولاد ہیں، ان کے ضمن میں ان کا بھی اترنا ہوا ہوگا۔ اس طور پر جمع کا صیغہ یہاں پر اہبتو لایا گیا ہے۔ تو ہم نے کہا اترو، کہاں اترو؟ اتر کر کے جاؤ، الی الارض، زمین کی طرف اترو، زمین کی طرف اترو، یعنی انتما، تم دونوں، اے آدم و حوا، بمشتملتما علیہ، تم دونوں اترو۔ اب یہ جمع کے ساتھ ہے اور مخاطب ہیں آدم و حوا، تم دونوں اترو ان تمام اپنی اولاد کے ساتھ جن پر تم مشتمل ہو، بعضکم لبعض عدو، اترو اس حال میں، یعنی بعضکم لبعض عدو، یہ مبتدا خبر جملہ ہے اور جملہ حال ہے۔ اترو یہاں سے اس حال میں کہ تم میں سے بعض کا دشمن ہے، یعنی تمہاری بعض ذریت بعض کی دشمن ہے۔ بعضکم اے بعض الذریہ، تمہاری بعض ذریت، عدو دشمن ہے، لبعض بعض کی، کیونکہ بعض کے اوپر ظلم اور زیادتی کرے گی۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ، اور تمہیں ایک خاص وقت تک زمین میں ٹھہرنا ہے، وَمَتَاعٌ، اور وہیں زندگی بسر کرنا ہے۔ مستقر اے موضع قرار، اس سے اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ مستقر، یہاں پر مستقر میں میم مصدر میمی نہیں ہے، بلکہ اس میں ظرف مکان ہے، اس میں ظرف مکان ہے، تمہارے لیے زمین میں ٹھہرنے کی جگہ ہے، الی حین، ایک مدت تک، ومتاع، اور وہیں گزر بسر کرنا ہے، جس کی اگنے والی چیز سے تم فائدہ اٹھاؤ گے، ایک مدت تک تمہاری زندگی کے تام ہونے تک، تمہارے موت کے آنے کے وقت تک۔ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ کَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ اس وقت آدم نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھ کر توبہ کی۔ تلقّیٰ فعل ماضی معروف سے واحد مذکر غائب ہے۔ یتلقّیٰ حاصل کرنا، جیسے بولا جاتا تلقیت منہ رسالہ، میں نے اس سے خط حاصل کیا، میں نے اس سے خط لیا۔ تلقیت منہ العلم، میں نے اس سے علم پایا، علم حاصل کیا۔ فتلقیٰ آدم من ربہ کلمات، اس وقت آدم نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھ کر توبہ کی۔ فتاب علیہ، توبہ کی۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی آدم کو جب اپنے قصور کا احساس ہوا کہ ہم سے قصور ہوا ہے، نافرمانی ہوئی ہے، اور انہوں نے نافرمانی سے پھر فرما برداری کی طرف پلٹنا چاہا، اور ان کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ اپنے رب سے اپنی خطا معاف کرائیں، تو انہیں وہ الفاظ نہ ملتے تھے جن کے ساتھ وہ خطا بخشی کے لیے دعا
کر سکتے۔ اللہ نے ان کے حال پر رحم فرما کر وہ الفاظ بتا دیے، تو اسی کو اللہ رب العزت فرماتا ہے فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ کلمات۔ اس وقت آدم نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھ لیں۔ وہ کلمات کیا ہے؟ نیچے تفسیر میں آ رہے ہیں۔ فَتَابَ عَلَيْهِ، جس کو اس کے رب نے قبول کر لیا، سیکھ کر توبہ کی، سیکھ کر توبہ، فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، جس کو اس کے رب نے قبول کر لیا، جس کو اس کے رب نے قبول کر لیا۔ توبہ کے اصل معنی رجوع کرنے اور پلٹنے کے ہیں۔ بندہ کی طرف سے توبہ کے معنی یہ ہیں کہ وہ سرکشی سے باز آ گیا، طریقے بندگی کی طرف پلٹ آیا، اور خدا کی طرف سے توبہ کے معنی یہ ہے کہ وہ اپنے شرمسار غلام کی طرف رحمت کے ساتھ متوجہ ہو گیا، پھر سے نظر عنایت اس کی طرف متوجہ ہو گئی۔ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ کلمات، تو الہمہ ایہا، آدم نے اپنے رب کی طرف سے کچھ باتیں، آدم نے اپنے رب کی طرف سے کچھ باتیں پالی، حاصل کی، آدم کو اپنے رب کی طرف سے کچھ باتیں حاصل ہوئیں۔ آگے جو قرأت تھا اس بنا پر ترجمہ کیا، یعنی اللہ رب العزت نے کلمات کو آدم کے دل میں ڈالا۔ وفی قرأت، اور ایک قرأت میں یعنی ابن کثیر مکی کی قرأت میں بنسب آدم کے نسب کے ساتھ، یعنی ابن کثیر کی قرأت میں یوں ہے فَتَلَقَّىٰ آدَمَ مِن رَبِّهِ کلمات۔ تو اب اس کا معنی یہ کیا ہوگا؟ اور کلمات کے رفع کے ساتھ، یعنی جاءت ہو، آدم کے پاس کچھ کلمات اس کے رب کی طرف سے حاصل ہوئے، رب کی طرف سے آئے۔ کب؟ جب کہ آدم شرمسار تھا اور اس کوشش میں تھے کہ اللہ رب العزت سے معافی مانگی جائے، مگر الفاظ نہیں ملتے تھے، تو اللہ رب العزت کی طرف سے، آدم کے رب کی طرف سے آدم کے پاس کچھ کلمات آئے کہ اللہ نے ان کلمات کو ان کے دل میں ڈال دیا۔ انہی کلمات کے ذریعے سے آدم نے اپنے رب سے معافی مانگی۔ وہ کلمات جن سے آدم نے اپنے رب سے معافی مانگی، مصنف کہتے ہیں وہ کلمات یہ ہیں جو قرآن پاک میں دوسرے مقام پر ہیں، اور وہ یہ ہیں ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے پروردگار، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ ربنا ظلمنا انفسنا ان لم تغفر لنا، اب اگر تو نے ہمیں معاف نہیں کیا اور ہم پر رحم نہیں کیا تو ہم تو تباہ و برباد ہو کر کے رہ جائیں گے۔ یہ کلمات ہیں جن کلمات کے ذریعے سے آدم علیہ السلام نے اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کی۔ یہ کلمات وہ ہیں جو قرآن میں دوسرے مقام پر بیان کیے گئے، اور کلمات کی تفسیر ربنا ظلمنا سے خود مصنف کر رہے ہیں۔ فدعا بہا، تو انہی کلمات کے ذریعے سے آدم نے دعا کی۔ فتاب علیہ، اے قبل توبتہ، دعا کی، فتاب علیہ، اس کے رب نے قبول کر لیا۔ انہ هو التواب الرحیم، اس کے رب نے قبول کر لیا کیونکہ وہ بڑا توبہ قبول کرنے والا، فرمانے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ کہتے ہیں انہ هو التواب علی عبادہ،
اپنے بندوں کے توبہ کو بہت کو بڑا قبول کرنے والا ہے۔ الرحیم بہیم بہیم تواب الرحیم، اور رحم فرمانے والا ہے اپنے بندوں پر۔ قرآن نے کریم اس نظریے کی توبہ کیا، اللہ رب العزت نے توبہ کو قبول فرمایا، اور قبول فرمانے کے بعد اللہ رب العزت فرماتا ہے یقیناً اللہ بہت توبہ کو قبول کرنے والا ہے بندوں کی، الرحیم بندوں پر بڑا مہربان ہے۔ تو قرآن اس نظریے کی تردید کرتا ہے کہ گناہ کے نتائج لازمی ہیں، وہ بہرحال انسان کو بھگتنے ہی ہوں گے۔ یہ انسان کے اپنے خود ساختہ گمراہ کن نظریات میں سے ایک بڑا گمراہ کن نظریہ ہے، کیونکہ جو شخص ایک مرتبہ گناہ گارانہ زندگی میں مبتلا ہو گیا، اس کو یہ نظریہ کہ گناہ کا نتیجہ لازمی ہے ہمیشہ کے لیے مایوس کر دیتا ہے، اور اپنی غلطی پر متنبہ ہونے کے بعد وہ سابق کی تلافی اور آئندہ کے لیے اصلاح کرنا چاہے تو یہ نظریہ اس سے کہتا ہے کہ تیرے بچنے کی اب کوئی امید نہیں ہے، جو کچھ تو کر چکا ہے اس کے نتائج بہرحال تیری جان کے لاگو ہی رہیں گے۔ قرآن اس کے برعکس یہ بتاتا ہے کہ بھلائی کی جزا اور برائی کی سزا دینا بالکل اللہ کے اختیار میں ہے۔ تمہیں جس بھلائی پر انعام ملتا ہے وہ تمہاری بھلائی کا طبعی نتیجہ نہیں ہے، بلکہ اللہ کا فضل ہے، چاہے عنایت فرمائے چاہے نہ فرمائے۔ اسی طرح جس برائی پر تمہیں سزا ملتی ہے وہ بھی برائی کا طبعی نتیجہ نہیں ہے کہ لازماً مرتب ہو کر ہی رہے، بلکہ اللہ پورا اختیار رکھتا ہے کہ چاہے معاف کر دے چاہے سزا دے دے۔ البتہ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت اس کی حکمت کے ساتھ ہم رشتہ ہے۔ وہ چونکہ حکیم ہے اس لیے اپنے اختیارات کو اندھا دھند استعمال نہیں کرتا۔ جب کسی بھلائی پر انعام دیتا ہے تو یہ دیکھ کر ایسا کرتا ہے کہ بندے نے سچی نیت کے ساتھ اس کی رضا کے لیے بھلائی کی تھی، اور جس بھلائی کو رد کرتا ہے اسے اس بنا پر رد کرتا ہے کہ اس کی ظاہری شکل بھلے کام کی سی تھی مگر اپنے اندر رب کی رضا جوئی کا خالص جذبہ نہ تھا۔ اسی طرح وہ سزا اس قصور پر دیتا ہے جو باغیانہ جسارت کے ساتھ کیا جائے اور جس کے پیچھے شرمساری کی بجائے مزید ارتکاب جرم کی خواہش موجود ہو، اور اپنی رحمت سے معافی اس قصور پر دیتا ہے جس کے بعد بندہ اپنے کیے پر شرمندہ اور آئندہ کے لیے اپنی اصلاح پر آمادہ ہو۔ بڑے سے بڑے مجرم، کٹے سے کٹے کافر کے لیے بھی خدا کے ہاں مایوسی اور ناامیدی کا کوئی موقع نہیں ہے، بشرطے کہ وہ اپنی غلطی کا معترف، اپنی نافرمانی پر نادم اور بغاوت کی روش چھوڑ کر اطاعت کی روش اختیار کرنے کے لیے تیار ہو۔ قُلْ اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا۔ آدم علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ کی، اور اللہ رب العزت نے ان کی توبہ کو قبول بھی فرمایا، معاف بھی
کر دیا، معاف بھی کر دیا اللہ رب العزت نے۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا قُلْ نَهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، ہم نے کہا تم سب یہاں سے اتر جاؤ۔ اس جملے کا، اس فقرے کا دوبارہ اعادہ معنی خیز ہے۔ اوپر کے جملے میں یہ بتایا گیا کہ آدم نے توبہ کی، اللہ نے قبول کر لی۔ اس کی معنی یہ ہوئے کہ آدم اپنی نافرمانی پر عذاب کے مستحق نہ رہے۔ گناہ گاری کا جو داغ ان کے دامن پر لگ گیا تھا فتاب علیہ سے وہ دھل گیا، نہ یہ داغ ان کے دامن پر رہا، نہ ان کی نسل کے دامن پر، اور نہ اس کی ضرورت پیش آئی کہ معاذ اللہ خدا کو اپنا اکلوتا بھیج کر نوع انسانی کا کفارہ ادا کرنے کے لیے سولی پر چڑھوانا پڑتا۔ برعکس اس کے اللہ نے آدم علیہ السلام کی توبہ ہی قبول کرنے پر اکتفا نہ فرمایا، بلکہ اس کے بعد انہیں نبوت سے بھی سرفراز کیا تاکہ وہ اپنی نسل کو سیدھا راستہ بتا کر جائیں۔ اب جو جنت سے نکلنے کا حکم پھر دہرایا گیا تو اس سے یہ بتانا مقصود ہے کہ قبول توبہ کا یہ مقتضا نہ تھا کہ آدم کو جنت ہی میں رہنے دیا جاتا اور زمین پر نہ اتارا جاتا۔ زمین ان کے لیے دارالعذاب نہ تھی، وہ یہاں سزا کے طور پر نہیں اتارے گئے، بلکہ انہیں زمین کی خلافت ہی کے لیے پیدا کیا گیا تھا۔ جنت ان کی اصلی جائے قیام نہ تھی، وہاں سے نکلنے کا حکم ان کے لیے سزا کی حیثیت نہ رکھتا تھا۔ اصل تجویز تو ان کو جنت ہی میں اتارنے کی تھی، البتہ اس سے پہلے ان کو اس امتحان کی غرض سے جنت میں رکھا گیا تھا۔ تو ہم نے کہا اترو یہاں سے، یعنی جنت سے۔ ہاں کی ضمیر کا مرجع بتاتے ہیں جميعا، سب کے سب، اسے مکرر بار دیگر لایا تاکہ اس پر آنے والی بات کا عطف ہو سکے، اس کا عطف ہو سکے۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ اب اگر پھر جو میری طرف سے کوئی ہدایت تمہارے پاس پہنچے، فَإِمَّا فِيهِ إِدْغَامُ نُونِ إِنِ الشَّرْطِيَّةِ فِي مَل زَائِدَةِ، یہ ایک صرفی گفتگو، اما اصل میں انما تھا، ان شرطیہ ہے، تو کہتے ہیں کہ یہاں اما میں ان شرطیہ کے نون کا ادغام کر دیا گیا ہے، کس میں؟ ما زائدہ میں۔ تو اما اصل میں ان ما تھا، نون شرطیہ کا ادغام کیا گیا ہے ما زائدہ میں، تو ان ما سے ہو گیا اما، ان ما سے ہوا اما۔ پھر جو میری طرف سے کوئی ہدایت تمہارے پاس آئے، کوئی ہدایت یعنی کوئی کتاب و رسول اور کوئی رسول، فمن تبع ہدایہ، تو جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا، ہدایت کی پیروی کرے گا یعنی میری ہدایت پر، میری کتاب پر، میرے رسول پر ایمان لائے گا، وعمل ہے بطاعتی، جو ایمان لائے گا اور میری فرما برداری کرے گا، جو ایمان لائے گا اور عمل کرے گا فرما بردار بن کر، میرا فرما بردار بن کر، فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، تو ان کا حال یہ ہے کہ فلا خوف علیہم، انہیں فزع اکبر کے وقت کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ انہیں غم ہوگا، فلا خوف۔ تو آیت میں یہ ہے کہ پھر جو میری ہدایت کی
پیروی کرے گا، جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا، ان کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو میری ہدایت کا پیروکار دنیا میں ہوگا، میری جو بھی ہدایت آئے گی اس کی پیروی کرے گا، میری فرما برداری کرے گا، اس کو دنیا میں کوئی خوف لاحق نہیں ہوگا، کوئی غم لاحق نہیں ہوگا، یہ اس کا معنی نہیں ہے، بلکہ تجربے سے ثابت ہے، مشاہدے سے یہ بات ثابت ہے، مشاہدے سے کہ جو حکم خدا کا زیادہ پیروکار اور پابند ہے دنیا میں ایسے لوگوں کو زیادہ خوف اور زیادہ حزن لاحق ہوا کرتا، اور یہ بات کہ دنیا میں اللہ والوں کو خوف بھی لاحق ہوتا، غم بھی لاحق ہوتا، یہ قرآن پاک کی مختلف آیات سے ثابت ہے۔ مثلاً وَابْيَضَّتْ عَيْنُهُ مِنْ حُزْنٍ، یعقوب کی آنکھ یوسف کے غم میں کیا ہو گئی تھی؟ سفید ہو گئی تھی۔ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پورے سال کو، جس میں حضرت خدیجہ اور جناب ابو طالب کا انتقال ہوا، پورے سال کو عام الحزن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھ دیا، تو حزن لاحق ہوتا ہے اللہ والوں کو اور خوف بھی لاحق ہوتا ہے۔ ایک جگہ قرآن پاک میں ہے وَلَا تَخَفْ، اللہ رب العزت نے موسیٰ سے فرمایا خُذْ وَلَا تَخَفْ، تو خوف لاحق ہوا، تو خوف کا لاحق ہونا دنیا میں اور حزن کا لاحق ہونا یہ اللہ والوں کے ساتھ کچھ زیادہ ہی ہوتا۔ اس کے برخلاف دنیا میں جو نڈر لوگ ہوتے ہیں وہ اللہ والوں کے بنسبت زیادہ بے خوف ہوتے ہیں۔ تو آیت کا معنی یہ نہیں ہے کہ انہیں دنیا میں کوئی خوف لاحق نہیں ہوگا، کوئی غم لاحق نہیں ہوگا، بلکہ آیت کا معنی یہ ہے کہ فزع اکبر کے وقت انہیں کوئی خوف لاحق نہیں ہوگا اور کوئی غم لاحق نہیں ہوگا اس چیز پر جو ان سے فوت ہوئی، یعنی دنیا کے فوت ہونے پر انہیں کوئی غم لاحق نہیں ہوگا۔ یہ ایک قانونی بات ہے، ورنہ یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ سب کچھ عجیب و غریب اور حیرت انگیز واقعات پیش آئیں گے، اس وقت ان کو کوئی خوف نہیں لاحق ہوگا، طبعی طور پر خوف لاحق ہوگا۔ جیسا کہ بہت مشہور حدیث ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب پکارنے والا پکارے گا کہ کوئی جنتی نہیں ہے، صرف ایک جہنمی ہے، تو اس وقت بھی مجھے خوف لاحق ہوگا۔ پوری حدیث آپ کو معلوم ہے، میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں۔ تو یہ ایک قانونی بولی ہے، امان کی بولی ہے کہ وہ جو میری ہدایت کے پیروکار ہوں گے اور میری فرما برداری کرتے رہیں گے، ان کے لیے یہ ہے کہ خوف اور حزن کا کوئی مقام نہیں ہوگا۔ کہتے ہیں فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ فِي الْآخِرَةِ، نہ انہیں خوف لاحق ہوگا فزع اکبر کے وقت اور نہ وہ رنجیدہ ہوں گے آخرت میں، بئی طور کہ انہیں وہ جنت میں داخل ہوں گے۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، اور جو لوگ میری ہدایت کو قبول کرنے سے انکار کریں گے اور ہماری آیات کو جھٹلائیں گے، آیات یعنی ہماری کتابوں کو جھٹلائیں گے، اولئک اصحاب النار، جھٹلائیں گے، وہ آگ میں جانے والے لوگ ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے، خالدون ای ماکثون ابدا، جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے کہ نہ فنا ہوں گے اور نہ وہاں سے نکلیں گے۔ تم الدرس اليوم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔